الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مٹی کی پینٹنگ کی ناجائز اور جائز اقسام۔ سوال کیا گیا ہے، میں پینٹر ہوں، ان آخری ایام میں نے مٹی کے ساتھ پینٹنگ شروع کر دی ہے۔ اسی طرح میں نے کئی لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ مٹی کے ساتھ پینٹنگ کرنا حرام ہے، لیکن میں بالکل اسی طرح تختیوں پر پینٹنگ بناتی ہوں جس طرح برش کے ساتھ خاکے بنائے جاتے ہیں۔ اور کیا مسجدوں یا گھروں کی شکلوں میں مٹی سے پینٹنگ کرنی بھی شریعت میں انسان اور پرندوں کی شکلیں بنانے کی طرح ہی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ مٹی سے شکلیں بنانا اور پینٹنگ کرنا بھی تصویر کی ایک قسم ہے۔ اس میں جائز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ حرام یہ ہے کہ جو زیرو مثلاً انسان یا جانور وغیرہ کی شکل میں پینٹنگ کی گئی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کسی نے بھی دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے روز قیامت اس تصویر میں جان ڈالنے کا مکلف کیا جائے گا اور وہ اس میں روح نہیں ڈال سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2112، صحیح مسلم حدیث نمبر 2110۔ اور جائز یہ ہے کہ جو کسی ذی روح کے علاوہ شکل اور منظر بنایا گیا ہو تو مٹی کے ساتھ وہ پینٹنگ کرنا، یعنی مسجد، گھر یا درخت وغیرہ جس میں روح نہ ہو، اسی طرح وہ مناظر جو غیر ذی روح پر مشتمل ہوں ان کی پینٹنگ جائز ہے۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں، تصویر میں حرمت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ ذی روح کی تصویر ہو، چاہے وہ تصویر کرید کر بنائی گئی ہو یا پھر رنگ کے ساتھ یا دیوار پر بنائی گئی ہو، یا کسی کپڑے پر یا کسی کاغذ پر یا کپڑے میں بن کر بنی ہوئی ہو، چاہے وہ برش کے ساتھ بنی ہو یا قلم کے ساتھ یا کسی آلے اور مشین کے ساتھ، اور چاہے کسی چیز کی تصویر اس کی طبیعت اور حقیقت کے مطابق ہو یا پھر اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر و تبدل کیا گیا ہو۔ اس میں کوئی خیالی تبدیلی کر کے اسے چھوٹا یا بڑا کیا گیا ہو، یا اسے خوبصورت کر دیا گیا یا اسے بدصورت بنا دیا گیا ہو، یا وہ لائنیں لگا کر جسم کی ہڈیوں کا ہیکل بنایا گیا ہو، یہ سب برابر ہے۔ تو حرمت کا دائرہ یہ ہوا کہ جو ذی روح کی تصویر بنائی گئی ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ خیالی تصویر ہی ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر قدیم فراعنہ اور صلیبی جنگوں کے قائدین اور فوجیوں کی خیالی تصاویر بنائی جاتی ہیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصاویر اور مجسمے جو عیسائیوں کے گرجوں اور چرچوں میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ سب عمومی دلائل کی بنا پر حرام ہیں کیونکہ اس میں برابری ہے اور یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 696۔ اسی طرح بدعی مقامات اور ان جگہوں کی مٹی وغیرہ سے تصاویر اور شکل بنانا بھی جائز نہیں جن کی لوگ ناحق تعظیم کرتے ہیں، مثلا چرچ، قبور، عبادت گاہیں اور معصیت و گناہ والی جگہیں، مثلا بینک، سینما اور تھیٹر وغیرہ۔ مستقل فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام کہتے ہیں، حرم نبوی اور حرم مکی کے فنی مجسمات بنانے جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں موجود نمازیوں اور طواف کرنے والوں کی تصاویر پر مشتمل ہوں، اور مسجد نبوی میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور دوسرے افراد کی تصاویر پر مشتمل ہوں۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی تصویر کے ساتھ گنبد خضراء کی تصویر بنانا بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو قبے بنانے اور وہاں دفن لوگوں کا اعتقاد رکھنے کی طرف لے جائے گا، اور یہ چیز شرک اکبر کا باعث بنتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اس میں اور بھی کئی ایک خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ الشیخ عبدالعزیز بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ بن غدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 476۔ اور پھر کتاب اللہ میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مٹی سے ذی روح کی شکلیں اور مجسمے بنانے حرام ہیں، اور وہ اس فرمان باری تعالیٰ میں ہے، جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اور اپنی والدہ کے اوپر میری نعمتوں کو یاد کرو، جس وقت میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی تھی، تو گود میں بھی اور بوڑھا ہو کر بھی لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل سکھائی تھی، اور جب تو مٹی سے پرندوں کی شکلیں میرے حکم سے بناتا اور پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو میرے حکم سے شفا یاب کرتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110۔ اور جو اس آیت پر غور کرے گا تو وہ
اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا، اسے معلوم ہوگا کہ اس میں مٹی سے پرندے کی شکل بنانے کی واضح حرمت کا اشارہ موجود ہے، اور اسی طرح ہر ذی روح کی شکل بنانا بھی، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے حکم سے تھا، تو اسے بنانا اور اس میں پھونک مارنا یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے تھے، اور اللہ رب العزت کا فرمان میرے حکم سے ممانعت پر دلالت کرتا ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ممانعت پر دلالت کر رہا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مسیح علیہ السلام کی عبودیت کی وجوہات اور یہ کہ وہ مخلوق تھے، خالق نہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، دوسری وجہ، انہوں نے مٹی سے پرندے کی شکل بنائی، اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے پرندے کی تصویر جیسی ایک تصویر اور شکل بنائی، اور عام لوگ بھی اسے بنانے پر قادر ہیں، کیونکہ ہر ایک شخص کے لیے پرندے جیسی شکل کا مجسمہ بنانا ممکن ہے، اور اسی طرح دوسرے جانوروں کے مجسمے اور تصویر بنانا بھی ہر کسی کے لیے ممکن ہے، لیکن یہ تصویر بنانی حرام ہے، برخلاف مسیح علیہ السلام نے جو تصویر بنائی تھی، کیونکہ وہ تصویر اور مجسمہ اور شکل تو انہوں نے اللہ کے حکم سے بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دی تھی، اور یہ معجزہ تھا کہ وہ پرندے کی اس شکل اور مجسمے میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ یہ معجزہ نہیں کہ مٹی سے پرندے کی شکل بنانا، بلکہ معجزہ اس میں جان ڈالنی تھی، کیونکہ پرندے کی شکل اور مجسمہ بنانا تو سب کے لیے مشترک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصوروں پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً روز قیامت سب سے زیادہ شدید عذاب مصوروں کو ہوگا۔ تیسری وجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو خبر دی کہ انہوں نے تصویر بنائی اور اس میں پھونک اللہ کے حکم سے ماری، اور یہ بھی خبر دی کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو مسیح علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے کی تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ تو ہمارا ایک بندہ ہے جس پر ہم نے نعمتیں کی اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الجواب الصحیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 46 اور 47۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 98533۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔